نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے زیورات کی خرید و فروخت میں ہونے والی غلطیاں۔ اسلام میں حلت و حرمت کا مسئلہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ راسخ ہو جانا چاہیے کہ حلال بھی کچھ ہوتا ہے اور حرام بھی کچھ ہوتا ہے۔ حرام سے بچنا ہے، حلال کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے تو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ جب اس کانفرنس کے اشتہارات نکلنے لگے تو بہت سارے نام و نہاد دانشوران کی طرف سے کچھ سوالات آنے لگے کہ اس میں کتنے بزنس ایکسپرٹ ہیں۔ معاشرہ اس سطح پہ ہے کہ اسے یہی شعور نہیں ہے کہ بھلا اس میں کچھ حرام بھی ہو سکتا ہے، کچھ حلال بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی سطح یہ ہے، تو پہلے تو سطح دیکھنی ہے۔ دوسری بات جو موضوع پر گفتگو کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ فقہی معاملات میں اصل چیز یہ ہے کہ جو شریعت کے اصول اور ضوابط ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں، آپ ان سے آگاہ ہوں۔ فقہا اور محدثین کے کلام پر بات کرنے والے کی نظر ہو، بصیرت ہو، مسائل تبھی حل ہوں گے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ تجارت کی کسی قسم پر گفتگو کرنے والا تاجر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں کھیتی باڑی کے بعض مسائل پہ گفتگو کرنی ہے تو میں کسان بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے سلسلے میں رسول اللہ کی ہدایات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب کچھ لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے علماء کو نشانے پہ ساتھتے ہیں۔ تو یہ بتانا تو بہت ہی ضروری تھا، اور اس کو کوئی شام میں بھی بتا دے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہاں شام کو بھی بتا دے کوئی یہ بات۔ یہاں میرے پاس موقع نہیں ہے اس موضوع میں کہ میں یہ ساری چیزیں لاؤں، مگر شام میں جو لوگ رہیں وہ اس مسئلے کو ضرور بتائیں کہ مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز نصوص شرعیہ ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ تو خود ہی نہیں کسان تھے۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ کہہ دیا تھا آپ نے کہ بھئی یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے کھیتی کے سلسلے میں کھجوروں کا، یہ میں نے غلط بتایا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، تم لوگ زیادہ جانتے ہو، میں شریعت زیادہ جانتا ہوں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ شریعت کے نصوص سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اب آئیے موضوع جو ہے وہ ہے زیورات کی خرید و فروخت میں ہونے والی غلطیاں۔ اب بھائی دیکھیے، اب یہاں تقریر کے کچھ چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل فقہی مسئلہ ہے تو بہت توجہ سے سننا پڑے گا۔ ہم لوگوں نے بھی بہت توجہ سے محنت کیا ہے۔ تو زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں جو مسئلہ آتا ہے وہ سود کا اس میں ہوتا ہے، اور دو طرح کا سود اس میں آتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ربا الفضل اور ایک کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں اور ان میں کمی بیشی کر دی جائے، کم اور زیادہ کر دیا جائے، تو ایک سود اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے ربا النسیہ، دو چیزوں کے لین دین میں کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ادھار ہو۔ مختصر میں یہ دو طرح کی چیزیں اس میں پیش آتی ہیں، اور ان دونوں اصولوں کی بنیاد ایک روایت پہ ہے جس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سونے کی بے سونے کے بدلے میں، چاندی کی چاندی کے بدلے میں، گیہوں کی گیہوں کے بدلے میں، جو کی جو کے بدلے میں، کھجور کی کھجور کے بدلے میں، مشہور روایت ہے نمک کی نمک کے بدلے میں حرام ہے۔ یہ کل 6 چیزوں کا نام لیا، اللہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر ہو، سیم ہو، ادھر سے 1 کلو تو ادھر سے بھی 1 کلو، ادھر سے 10 گرام ہو تو ادھر سے بھی 10 گرام ہو، برابر ہو، اور نقد ہو، فوراً ہو، ادھار نہ ہو کہ آج آپ کو دے دوں کل لے لوں گا، یا آپ آج لے لیجئے میں کل دے دوں گا، ایسا کچھ نہ ہو۔ تو کہا کہ اگر مختلف ہو جائیں، یعنی یہ جو 6 نام میں نے لیے ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں
تو پھر جیسا چاہیں کمی بیشی سب چلے گی مگر ادھار نہیں چلے گا. یہ اس روایت کا خلاصہ ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی اس بات پہ گفتگو ہونی تھی کہ یہ جو کل 6 اجناس ہیں، یعنی سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک، اہل ظاہر کے موقف سے قطع نظر علماء نے ان 6 اجناس کو دوسری اجناس پر قیاس کیا ہے. اسی طرح اس روایت کے ساتھ دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے لین دین کی کل 4 بنیادی صورتیں ذکر کی ہیں. اس میں ایک ہے کہ جنس اور قدر ایک ہو، متحد القدر والجنس، یعنی جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ہو. جیسے تو یہاں پہ نقد اور برابری ضروری ہے، جیسے یہ 6 چیزیں. دوسری صورت ہے متحد القدر غیر متحد الجنس، یعنی دونوں کی قدر تو یکساں ہوں لیکن جنس الگ الگ ہو. اس میں کمی بیشی جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے. متحد الجنس غیر متحد القدر، یعنی دونوں کی جنس تو ایک ہو مگر قدر الگ الگ ہو، اس میں بھی کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے. جو عام طور پہ چلتا ہے وہ چوتھی صورت ہے غیر متحد الجنس غیر متحد القدر، یعنی دونوں کی جنس بھی الگ ہو اور دونوں کی قدریں بھی الگ ہوں، اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے. میں نے اس کو سرسری لیا ہے کیونکہ جو اصل موضوع ہے ہمارا اس تک جلدی پہنچ سکیں. ہمارا مسئلہ زیورات کا ہے. زیورات میں سونے چاندی کے زیورات ہی ہمارے موضوع میں مقصود ہیں. ان کی بالعموم 3 صورتیں پائی جاتی ہیں. سونے یا چاندی کا لین دین روپیہ یعنی کسی بھی ملک کی کرنسی سے. ہم سونا یا چاندی کا لین دین کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں؟ روپے سے کر رہے ہیں، پیسے سے کر رہے ہیں. یہ ایک صورت ہوتی ہے. دوسری صورت ہے سونے کا لین دین سونے سے یا چاندی کا لین دین چاندی سے. ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں. سونا لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں سونا لیتے ہیں، چاندی لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں چاندی لیتے ہیں. جو بھی کئی ساری صورتیں ہیں لیکن بیسک صورت یہ موجود ہوتی ہے. تیسری صورت ہے سونے کا لین دین چاندی سے اور چاندی کا لین دین سونے سے. یعنی ہم چاندی لے کے گئے 1 تولہ 1.5 تولہ جو بھی ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے سونا لیا یا اس کا زیور لیا، اور ایسے ہی سونا لے کے گئے اور ہم کو چاندی کے زیور کی ضرورت ہے تو ہم نے اس کے بدلے میں چاندی کا زیور لیا. عام طور پہ یہ 3 صورتیں پیش آتی ہیں. جو پہلی صورت ہے کہ سونے یا چاندی کا لین دین کسی ملک کی کرنسی سے. چاندی کا لین دین جب ہم روپیہ سے کرتے ہیں تو اس میں کمی بیشی تو درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے. جیسے ہماری طرف سے مثلا 50,000 روپیہ ہے تو اب دوسری طرف سے 50 گرام تھوڑی ملے گا، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا روپیہ بالکل مختلف ہوگا اور ہم جو زیور لیں گے وہ مختلف ہوگا، اس میں کمی بیشی ہوگی. ہم جب روپے سے سونے چاندی کا معاملہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ کمی بیشی اس میں درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے. کیونکہ سونا چاندی اور کرنسی جمہور فقہا کے نزدیک ثمنیت میں یکساں ہیں. یعنی دونوں کو یہ مانا گیا ہے کہ جس طرح چاندی قیمت رکھتی ہے ضروری طور پہ اس کے ساتھ ملازم ہے، جیسے سونے کی قیمت ہے، سونا اپنے اندر قیمت رکھتا ہے، ایسے ہی جو روپیہ پیسہ ہے اس کے اندر بھی قیمت موجود ہے. اس کو ثمنیت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. تو چونکہ دونوں میں ثمنیت یکساں ہے اس لیے اس میں ادھار درست نہیں ہے. کمی بیشی تو چلے گی لیکن ادھار درست نہیں ہے سونے اور چاندی کا روپے سے. یہ ایک صورت. یہی صورت اگر ذہن میں رہے تو پھر ہمیں کھٹکے گا، اور جب ہمیں کھٹکے گا تو پھر ہم علماء سے مسئلہ پوچھیں گے. تو یہ کانفرنس تو ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ اس کا احساس پیدا ہو جائے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہ تمام تر دقیق باریک فقہی مسائل یہاں بیان ہو جائیں اور سب بزنس ایکسپرٹ یہاں آ جائیں، شریعت جانے یا نہ جانے، تو نہ تو یہ مقصود ہے اور نہ ایسا ہونا ہے. یہ بالکل تو غلط ہی ہو جائے گا. تو جمہور جو میں نے کہا، جمہور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی گئے ہوں گے،
بہرحال یہ راجع مسئلہ، یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت ہے سونے کا لین دین سونے سے اور چاندی کا لین دین چاندی سے۔ اس میں نہ کمی بیشی جائز ہے اور نہ ادھار جائز ہے۔ ساری بنیاد وہی روایت ہے جو ہم نے آپ کو سرسری پیش کیا، اور پھر کچھ اصولی باتیں وہ بھی میں نے سرسری ذکر کی۔ سونے کا لین دین سونے سے اور چاندی کا لین دین چاندی سے، اس میں نہ تو کمی بیشی جائز ہے اور نہ تو ادھار جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سونار کے پاس سونا لے کے جاتے ہیں، اس سے کچھ لینا ہے تو آپ کو کم سونا نہیں دے سکتا، آپ جتنا لے کے جائیں سونا اتنا ہی اسے دینا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اور آپ زیادہ لے نہیں سکتے، برابر ہونا۔ یہی حال چاندی میں ہے، چاندی آپ جتنی لے کے گئے ہیں اس کو اتنا ہی دینا ہے، وہ کم نہ دے، آپ زیادہ نہ لیں۔ تو جب سونے کا لین دین سونے سے ہوگا اور چاندی کا لین دین چاندی سے ہوگا تو اس میں دونوں طرف سے، نہ ہماری طرف سے نہ دکان والے کی طرف سے کمی بیشی نہیں ہوگی اور نہ تو ادھار ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تیسری صورت، سونے کا لین دین چاندی سے ہو یا چاندی کا لین دین سونے سے ہو۔ اس میں پہلے میں تھا کہ سونا سونا ہو، چاندی چاندی ہو۔ ابھی ہمارے گھر میں چاندی ہے، سونا نہیں ہے، اب مجھے ضرورت ہے سونے کی تو میں چاندی لے کے چلا گیا، سونا لے لوں گا۔ یا سونا ہے اور کسی وجہ سے ضرورت ہے ہم کو چاندی کی تو ہم سونا لے کے گئے اور ہم کو چاندی چاہیے، تو کہا سونے کا لین دین چاندی سے ہو یا چاندی کا لین دین سونے سے ہو تو یہاں کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے۔ یعنی ان دونوں طرف سے کم زیادہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں ادھار کر دوں میری طرف سے یا اس کی طرف سے، ادھار ہو، فوراً معاملہ نہ ہو، نقد نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 1 تولہ چاندی لے کر سونار کے یہاں گئے اور اس نے آدھا تولہ سونا دیا بالفرض، اب وہ قیمت ہم نے نہیں اندازہ لگایا کہ پرفیکٹ رہے ایک دم، تو 1 تولہ چاندی لے کے گئے سونار کے یہاں اور اس نے آدھا تولہ سونا دیا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ کمی بیشی صحیح ہے، لیکن ادھار درست نہیں۔ جب آپ جائیں تو اسی وقت آپ کو دے دے اور اسی وقت آپ اس کو لے لیں۔ زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو حرام کی صورتیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں مطلب حرام کی صورتیں، تو وہ اکثر بلکہ ان 3 صورتوں میں ہوتی ہیں۔ یہ جو 3 صورتیں آپ کے ذہن میں اگر رہیں تو آپ جب یہ معاملہ کرنے جائیں تو آپ کو کھٹک جانا چاہیے، بس یہ مسئلہ معلوم ہو آپ کو، یا ہر عالم ہی کو یہ مسئلہ معلوم ہو، ایسا ضروری نہیں، لیکن یہ بنیاد معلوم اگر ہے تو پھر آدمی کھٹکے گا اپنے سے زیادہ علم والے سے یا علماء سے، وہ مسئلہ پوچھے گا۔ تو یہ تینوں صورتیں بہت بنیادی ہیں، مبدئی اور ابتدائی ہیں، یہ ہر شخص کو معلوم رہنے چاہیے، خواتین کو خاص طور پہ، کیونکہ وہی یہ سب معاملہ کرتی ہیں تو ان کو زیادہ معلوم رہنا چاہیے۔ تو زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیشتر انہی 3 صورتوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 صورتیں پیش آ جائیں تو کم از کم ایک مسلمان کو کسی معتبر اور مستند عالم دین سے مسئلہ ضرور پوچھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں چند غلطیوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ مثلا ایک میں پیش کرتا ہوں، کسی مرد یا خاتون کو کوئی زیور پسند آ جاتا ہے لیکن زیور کی قیمت زیادہ ہے اور اتنی قیمت خریدنے والے کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں خریدار جو رقم موجود ہے دکاندار کو دے دیتا ہے، اپنے پاس کچھ پیسہ ہے وہ دے دیا، یا پیسہ ہے ہی نہیں تو نہیں دیا، اور زیور دکاندار کے پاس رہنے دیا، اس سے کہا کہ آپ اسے مت بیچیے، باقی پیسہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا، اتنا لے لیجئے، باقی میں بعد میں دے دوں گا۔ جب دوں گا یا کئی قسطوں میں دوں گا، کئی قسطوں میں دے سکتا ہے، یا آدھا دیا آدھا پھر دے سکتا، کئی ساری صورت ہو سکتی ہے، یہ ساری صورتیں بہرحال ادھار ہی کی ہیں۔ کہا کہ جب میں یہ مکمل کر لوں گا، جب پیسہ آپ کو دے دوں گا، تب یہ زیور آپ مجھ کو دے دیجئے گا۔
मगर ये जेवर किसी को नहीं बेचिएगा। फिर जब वो कीमत मुकम्मल करे तो जेवर कब्जे में ले ले। ये सूरत कि आपने जेवर लिया नहीं, आपने मामला आपने कर लिया और आप उसको उधार पे कर रहे हैं या किश्तवार में पे कर रहे हैं या दूसरा बाद में जाके पे कर रहे हैं, तो ये सूरत हराम की है। वजह इसकी ये है कि जिन्स तो अलग अलग है, लेकिन यदम बेयदिन यानी फौरन नहीं मामला हुआ है। अब इसका सही तरीका यह है कि दुकानदार से कहा जाए कि ये जेवर आप ना बेचिएगा। अब जरूरी नहीं कि वो आपकी बात मान ले। तो हमने डॉक्टर नसीम साहब से कल गुफ्तगू जब किया तो कहने लगे कि मुआशरा ही इतना बर्बाद है कि वो रुकेंगे नहीं। जब मुआशरा इतना बर्बाद है रुकेंगे नहीं तो उलमा पे ताना कसते हो कि उलमा हल बताओ। अरे उलमा शरीयत थोड़ी बदल देंगे भाई, उलमा शरीयत नहीं बदलेंगे ना, तो हम अपना माहौल चेंज कर लें। जब अपना माहौल हम चेंज करेंगे तो आसानियां हो जाएंगी। हमने खुद को चेंज नहीं किया है, लोग 3-4 आलिम से पूछते हैं ताकि कोई राह कहीं से मिल जाए। अब अकवाल तो हैं ही, हर मसले में कौल है। ये जो मैं पेश कर रहा हूं इसमें भी जवाज का आपको ढूंढने पे मिल ही जाएगा। मैं कह रहा था कि ये कहे कि ये जेवर आप ना लीजिएगा, पैसा हो जाएगा, तो मैं खरीदना चाहता हूं और दुकानदार रुका रहे, एहसान के तौर पे, आपसे खैरखाही के तौर पे रुका रहे, और आप जब रुपया हो जाए तो जा करके उस दिन के रेट पे उसको खरीद लें। तो दुकानदार बेचने से जो रुका रहेगा ये रियायत होगी उसकी, और इस तरीके से आप उधार का मामला नहीं करेंगे और इंशाल्लाह मामला जायज होगा। यहाँ एक बात और मलहूज रहे कि पैसा हो जाने पर खरीदार पुरानी कीमत का मुतालबा कर सकता है, ना बेचने वाला मुतालबा करेगा। भाई जब आप पैसा दे रहे हैं जिस वक्त, उसी वक्त की जो कीमत होगी उसी पर ये आपका मामला होगा। एक आध सूरत और बयान करके मैं बात खत्म करता हूं, क्योंकि सारी सूरतें नहीं हो सकती। 3 सूरत जो मैंने शुरू में इसीलिए बता दी है मुख्तसर में, ताकि आपको खटकने का रास्ता दिखा दूं कि आप चौंकें ये 3 सूरतों में से कौन सी सूरत है। ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ है, इतना आपके दिमाग में आ जाए, बाकी के लिए उलमा मौजूद हैं। पुराना जेवर देकर नया जेवर लेना, ये भी एक सूरत होती है। एक तो मैंने वहां उधार लेना, आपके पास पैसा नहीं, आपने उधार लिया। एक है कि आपके पास जेवर पुराना है और जेवर जो है नया लेना है। आमतौर पे ये होता है कि खवातीन घर का पुराना जेवर लेके जाती हैं और सुनार से नया जेवर लेती हैं। अब पुराने जेवर का वजन कुछ और होता है और नए जेवर का वजन कुछ और होता है, कभी कभार बराबर भी हो सकता है। अब ये सूरत भी हराम है। उसकी वजह यह है कि सोने का तबादला सोने से और चांदी का तबादला चांदी से, जो मैं पहली सूरत बताया था, बराबर बराबर होना चाहिए, बिल्कुल नक़द होना चाहिए। तो मिसलम बे मसलन यानी सेम सेम हो, यदम बे यदिन यानी नक़द हो, उधार ना हो। अब जो शुबहा है वो शुबहा ये है कि ऐसा कौन करेगा कि जितना सोना हम दें वो उतना ही हमें वापस करे। मेरा पुराना जेवर 10 ग्राम का है तो नया जेवर भी हमको 10 ही ग्राम का देगा, ऐसा कौन करेगा? ऐसा तो करेगा नहीं। उसका हल यह है कि आप पहले अपना पुराना जेवर सुनार से बेच दीजिए। सुनार से आप पुराना जेवर बेच दीजिए और बेच करके उससे रुपया ले लीजिए। आपने अपना पुराना जेवर बेचा, मसलन 1 लाख में आपका जेवर बिक गया, 1 लाख रुपया आपने ले लिया। अब उसके बाद देखिए दुकान में कौन सा जेवर आपको पसंद है, जो भी डिजाइन का पसंद है, अपना बजट देखिए, उस बजट के हिसाब से आप जेवर पसंद कीजिए, भावताव कीजिए और खरीद लीजिए। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का भी यही फतवा है, और इस सिलसिले की और रिवायतें भी हैं दूसरी जिनसे जो है इस मसले की तायीद होती है। और मसले तो ऐसे बहुत सारे निकल आएंगे, तो यहाँ ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो मसाइल की जितनी सूरतें मैंने दर्ज की हैं वो सारे सफ़ात आपको पढ़े जा सकें, सुनाए जा सकें। मुद्दा सिर्फ ये है कि एक बेदारी पैदा हो जाए, अवेयरनेस पैदा हो जाए तिजारत के मसले में, खरीद फरोख्त के मसले में, हलाल हराम के मसले में। यार मैं ये कर रहा हूँ, ये हलाल है अम मिनल हराम या हराम से, ये है इसका मकसद। और दूसरी बात, फिर दोहरा दूं बात को, कि जो ऐसा समझते हैं कि कोई किसान आदमी है, उसको किसानी की महारत रखता है और उर्दू किताब पढ़ करके आए जो है फतवा दे मसाइल में, मामलात में, हाँ, और शरीयत से कुछ अलग हट करके कोई बात हो सकती है, तो बिल्कुल गलत है।
مسائل میں اصل چیز شریعت کے اصولوں کا جاننا ہے، قرآن کا جاننا ہے، حدیث کا جاننا ہے۔ الحمدللہ علماء اتنے بے بصیرت بھی نہیں ہیں کہ وہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، اس کو نہ جان سکیں۔ ہم لوگوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں، بہت سارے ہمارے بڑے علماء کو نہیں جانتے ہیں، تو یہ فقہ کا موضوع ہے۔ اس فقہ کے موضوع میں ہمارے بہت سارے علماء کرام آئے ہیں اور آئیں گے۔ اس میں سے دو اشخاص جو ہمارے بہت محترم اور اسپیشلسٹ ہیں، ایک ڈاکٹر نوح صاحب اور ایک ڈاکٹر نسیم صاحب۔ خاص طور پہ ڈاکٹر نسیم صاحب کی اسٹریمز ہوتی ہیں فقہی مسائل پر بھی۔ ان مسائل میں اگر آپ کو بہتر طریقے سے رجوع کرنا ہے، ہم لوگ بھی بہت سارے مسائل میں ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں، تو ان سے ضرور رجوع کیا جائے، اور اس طریقے سے جو متخصصین ہوں ان مسائل میں ان سے رجوع کریں۔ اور دونوں حضرات تشریف بھی رکھتے ہیں، انشاءاللہ جب ان کا مقالہ آئے گا تو آپ وہاں بھی بہت توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔